الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلع الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو چینل ترجمان الکتاب پر خوش آمدید۔ آج ہم کتاب فضائل اعمال فضائل نماز سے ایک ایسی حدیث کے مفہوم پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے الفاظ انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے والے کے لیے انتہائی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ یہ بات صرف سننے کی نہیں بلکہ اپنے انجام پر غور کرنے کی ہے۔ براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ممکن ہے یہی بات ہماری زندگی کی سمت بدل دے۔ اب ہم کتاب سے اصل عبارت اور اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا، یعنی اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا، یعنی اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ فائدہ: حقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ دوری منصور میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہلال ہجری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ حقب کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا کہ حقب 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کا، اور ہر مہینے 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح روایت سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 دن کا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بھروسہ پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کہ اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالی قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے، اور عذاب علیم یعنی دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان کے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گا کہ آجا میرے پاس آجا،
تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی یعنی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہے جو اونٹ کے گردن کے برابر موٹے ہے اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، وہ بچھو کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ ہاں مولائے کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تیلی قبر میں گر گئی، اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بر رہی تھی، روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ بات کیا ہے۔ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہم اقیم الصلاة فی قلوبنا ولا تجعلنا من المضیعین وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی عظمت پیدا فرما، ہمیں نماز ضائع کرنے والوں میں شامل نہ فرما اور موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، اگر آج ہم سے ہماری نمازوں کا حساب لیا جائے تو کیا ہم مطمئن ہوں گے؟ اپنی رائے ضرور تبصرے میں لکھیں، اور اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ ایسی مزید اصلاحی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔